السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کہاں پر موجود ہیں اور وہ کب دنیا میں واپس آئیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ تاریخ کے بہت سے دلائل کے مطابق زمین کے شمال مشرق مغولستان کے اطراف میں گزشتہ زمانوں میں انسانوں کا جوش مارتا ہوا چشمہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھلتی اور پھولتی تھی۔ آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی طرف چلے جاتے تھے اور ان علاقوں میں پھیل جاتے تھے اور پھر تدریجاً وہاں سکونت اختیار کر لیتے تھے۔ تاریخ کے مطابق سیلاب کی مانند ان قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے ہیں۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ یاجوج اور ماجوج دو الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی، جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان راستے کو، جو دو پہاڑوں کے درے میں تھا، ایک آہنی دیوار سے مستحکم بند کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم دنیا میں پھیل جائے گی۔ کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب طور پہاڑ پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، جن کے پھیلنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 حصے ہیں اور ایک حصہ انسان اور جنات کا دنیا میں موجود ہے۔ جہنم میں بھی ہر 10 میں سے 9 کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا۔ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول و عرض دونوں میں 4 ہاتھ، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک بالشت کے ہیں۔ بہت لمبے ان میں سے وہ ہیں جو 3 بالشت کے ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی 2 قومیں ہیں۔ قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی 2 سنگوں والے کے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر 2 سنگ تھے، یا اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کی کرن یعنی شعاع کا مشاہدہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی 2 لٹیں تھیں۔ کرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی 2 لٹوں، 2 مہنڈیوں یا 2 زلفوں والا۔ اس بارے میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہے۔ اس ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت مضبوط بند تعمیر کیا۔ وہ عادل، اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا۔
وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 99 میں ہے، اور اس دن ہم انہیں یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کیجیے۔ عرض کریں گے کہ کس قدر؟ ارشاد ہوگا، ہر 1000 سے ایک کم 1000۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے تو ہیں مگر حوا کے پیٹ سے نہیں، گویا کہ وہ عام آدمیوں کا محض باپ شریک بھائی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔